السلام علیکم۔ تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول کافی لیٹ ہو گیا ہے، بیزی کی طرح، اس لیے تو بہت مشکل ہے، اور کل تو بہت ہی زیادہ بیزی دن رہنے والا ہے، لیکن انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے ایپیسوڈ دینے کی۔ ناؤ اسٹارٹ کرتی ہیں۔ قسط نمبر 6، مائی پوزیسو خانزادہ از قلم جنت۔ حرام کی گن سے نکلی گولی نیلم بیگم کے بازو کو چیرتی نکلی، ساتھ ہی حوریہ اور درخشاں ڈر سے اچھلتی پیچھے ہٹی۔ نیلم بیگم اپنا بازو پکڑتے رونے لگی۔ نیلم بیگم کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ کچھ ایسا بھی کر گزرے گا۔ وہ باقاعدہ اب روتے ہوئے ظہور خان کی طرف بڑھنے لگیں کہ دریاب ان کا بازو پکڑتے جھٹکا دیا۔ خبردار، آئندہ مورخوں کے خلاف ہوئی اس طرح کی گندی بات کی تو اگلی دفعہ گولی ڈائریکٹ دماغ میں ہوگی، یہ کہتے رمضان اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ حوریہ جلدی سے ببو کے پاس آئی۔ بولی آپ ٹھیک ہیں؟ آپ میرے ساتھ چلے آئیں۔ ہاں لے جاؤ، مارا اس نے مجھے، اور ہمدردی دیکھو کیسے بٹور رہی ہے۔ نیلم بیگم گولی کھانے کے بعد بھی بولنے سے باز نہیں آئی۔ دریاب خان آگے بڑھا، درخشاں کو اپنے ساتھ لگائے اگر آئندہ آپ نے میری بیداری کو کچھ کہا تو لالا سے پہلے میں آپ کو کچھ کر دوں گا۔ وہ کہتے درخشاں کو لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ان کا ہاتھ اب خون سے پورا بھیگ چکا تھا۔ کرتے نیچے فرش پر گرتے اس سے بھی سرخ کر گئے۔ خون ضائع ہونے سے انہیں اب کھڑے رہنا مشکل ہونے لگی۔ ظہور خان جلدی سے آگے بڑھے، ان کو لیتے ہوئے ایک صوفے پر بیٹھے۔ ملازمہ پہلے ہی فرسٹ ایڈ باکس لا چکی تھی۔ جلدی سے لیتے ہوئے دی گولی نکال لی، گولی جو کہ زیادہ اندر نہیں گئی تھی، بس سائیڈ سے چھو کر گزری۔ آغا جان اس سب معاملے میں خاموش ہی رہے۔ نیلم کے ایسے بولنے سے انہیں بھی اپنی بیٹی کے لیے بہت دکھ ہوا۔ وہ بس گھر کے ماحول خراب نہ کرنے کے غرض سے کبھی کچھ نہ بولے۔ ابھی وہ خاموشی سے اندر کی طرف بڑھ گئے۔ وہ خود نیلم جیسی عورت سے اپنے بیٹے کی شادی کر کے پچھتا رہے تھے۔ حوریہ کچھ دیر مورخ کے پاس بیٹھے، ان کو سکون اور دعائیں کے ساتھ گرم دودھ دے کر۔ کچھ دیر بعد ان کو سکون سے نیند میں جاتے دیکھ
तरफ आ गई। लाला, मैं अंदर आ रही तो दस्तक दे इजाजत भी तलब की। अरमानज़दा जो भी फ्रेश होकर निकला था, हुरिया की आवाज़ सुनते फौरन जल्द दी कि गुड़िया आ जाए। गुड़िया अंदर दाखिल हुई तो अरमानज़दा स्याह रंग का ट्राउजर शर्ट में मलबूस, माथे पर गीले बिखरे बाल वाले होलिये में बेड पर बैठे मोबाइल में मेल देख रहा था। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? बिल्कुल भी नहीं मेरी जान, आओ बैठो। विलाजी को क्या कहना है? लल्ला वो नीचे, वो अंडर वो अरफाज़दा समझ गया था कि वो क्या कहना चाहती है। हुरिया को समझ नहीं वो कैसे बात करे। जब अरफाज़दा ने उसकी मुश्किल आसान करते खुद ही वो बोला, इधर आए। हुरिया उठी, उसके पास जाके बैठी। आपको पता है, मैं बहुत छोटा था जब मम्मा की डेथ हुई। आप तो भी कुछ माँ की थी। मैं बहुत अलोन फील करता था। ऐसा लगता जैसे सब खत्म हो गया, कुछ बाकी नहीं रहा। बाबा साईं भी अपने ही गम में डूबे रहते, हमारा कोई नहीं था। तब मोरे ने हमें संभाला। मैंने देखा वो कैसे हमेशा हमें माँ की तरह पालती कोशिश करती, हमें उनकी कमी महसूस ना हो। जब हम से कोई बीमार होता तो वो एक माँ की तरह रात को जाग कर हमारी फिक्र करती। बाबा साईं की दूसरी शादी के बाद भी उन्होंने हमें माँ बनकर ही पाला और बाबा साईं की दूसरी बीवी को कोई फर्क नहीं हम जिए या मरे, उन्होंने कभी आप में या दरी में फर्क किया? हुरिया ने नफी में दर लाया, लेकिन लाला वो मोरे के बारे में ये कहते हुरिया का गला रुक गया। आप उस औरत की बातों पर ध्यान ना दें। हम जानते हैं हमारी मोरे पाक किरदार है और कोई भी अपनी मोरे के बारे में ऐसी बातें नहीं सुन सकता। वो जाहिल है, उनके काबिल नहीं थे, वो को डिजर्व भी नहीं करते थे। हुरिया ने हाँ में सर हिलाया। आप उनके बारे में ना सोचें, कुछ से नहीं होने वाला, इन्हें बस गोली ने छुआ है। चलिए अब आप जाकर रेस्ट करिए। अरफाज़दा ने कहते सर पर प्यार किया। जब हुरिया भी उठती बाहर की तरफ बढ़ गई थी, अरफाज़दा दीक्षा को कमरे में लाए, बेड पर अपने साथ बिठाए। उसने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। अब उसकी हिचकियाँ बन चुकी थी। दरियावान उठा, साइड टेबल से पानी लेते वापिस दीक्षा के पास बैठते। अब उसे लगाया होना लगी। नहीं, मुझे नहीं पीना। फिर जान बस थोड़ा सा पी लो, नहीं तो मैं
نے اپنے طریقے سے پلایا، خود ہی ناراض ہوگی۔ اس کی دھمکی کارآمد ثابت ہوئی جب وہ جلدی سے پانی کا گلاس کا منہ پر لگا آگے لانچ پینے سے جیسے اس کے دل کو پانی پینے سے جذبہ حوصلہ ہوا تھا۔ خون خان کی جان میرا معصوم پالا دریافت نے اسے اور اپنے ساتھ لگاتے کہا، ہاں میری مونے حسینہ، ابھی درخشاں کی بات مکمل ہوتی کہ دریافت رکھتے جلدی سے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ گیا۔ خاموش میری جان، بالکل خاموش، تمہیں کچھ بھی کہنے کی یا بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ میری موری ہے، تم سے تو پہلے تم سے پہلے اس نے میری پرورش کی، تم سے پہلے وہ میری موری ہے۔ دریا خاموش رہی، اسے دریافت باتوں سے سکون ملا، جیسے خود کو تسلی ہوئی تھی۔ دریافت اٹھا، اسے بیڈ پر لٹاتے کفٹر ہوتے آگے بڑھ کر لائٹ آف کرتے، اس کے پاس ہی دوسری سائیڈ سے آتے لیٹ گیا، درخشاں کو اپنے حصار میں لیے اس کا سر اپنے سینے پر رکھتا آنکھیں بند کیا۔ آنکھیں اپنے سر میں کی، آنکھیں بند کیا، اور یہ اپنے کمرے میں آتے کپڑے لیتی واش روم کی طرف بڑھی۔ وہ بھی فریش ہو کر نکلی جب کھڑکی سے کھٹپٹ کی آواز آئی، جیسے کوئی بالکونی میں کیا ہو یا یہ دیکھ ڈری۔ وہ تھوڑی سی آگے ہوئی یا وہاں کسی کا سایہ دیکھ کر باہر کی طرف بھاگتی، اس سے پہلے کسی نے جلدی سے آگے بڑھتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے، باہر جانے سے روکا، زور سے منہ پر ہاتھ جمائے۔ کیا یار، کیسی بیوی ہو جو شوہر کو نہیں پہچانتی۔ ملاحظہ نندا نے کہتے جان کی کہ اپنے دانتوں میں کان کی لو کو یہاں تک جان کی لو کان کی لو کو اپنے دانتوں میں دبائے، بولا، میں ہاتھ ہٹانے لگا ہوں، شور نہ کرنا۔ ایپیسوڈ لکھنے میں دیر ہو گئی ہے، پلیز کمپرومائز کریں، اور ناول کو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب
کریں. آگے تھوڑے سے ویورز ہیں، جو ویورز ہیں پلیز وہ لائک ضرور کریں. اللہ حافظ.